ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بہادر کہا اور انہیں کہا کہ وہ بہت پسند کرتے ہیں انہیں. یہی معاملہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا. یہ غیر معمولی مقام پاکستان کو جس وقت انجوائے کر رہا ہے وہ دنیا میں امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت کے دوران یہ بہت غیر معمولی ہے. ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی مفاہمت ہو جائے, کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ وہ بنی گالا عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو شفٹ کر دیا جائے. پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ یہ لوگ کبھی غلطی نہیں کریں گے؟ یعنی کیا ان لوگ, یعنی یہ جو نظام ہے کیا یہ قیامت تک چلتا رہے گا؟ پاکستان کے ماضی میں کبھی اس طرح ہوا ہے؟ خود بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وہ بھی 10 سال کے لیے آئی تھی, پھر چل گئی 10 سال. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, ان تینوں کی تو اب آپس میں جو سمجھیے کہ دوستی یا تعلق کی مثالیں دنیا بھر میں دی جا رہی ہیں. یعنی ان تینوں, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جس طرح سے وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے پاکستان کے وزیر اعظم کی یا پھر یہ کہ فیلڈ مارشل کی, اور ابھی حال ہی میں دوبارہ انہوں نے جب ذکر کیا ہے غزہ کے اوپر جو بورڈ آف پیس, یعنی وہ جو ایک انوگریشن ہوا ہے اور میٹنگ ہوئی ہے پوری دنیا میں, اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بہادر کہا اور انہیں کہا کہ وہ بہت پسند کرتے ہیں انہیں. یہی معاملہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ مارکو روبیو کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. یعنی یہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہاں, یہ آپ یوں سمجھیے کہ تاریخ بن رہی ہے. غزہ کے حوالے سے آگے اس پورے علاقے میں ایک تاریخ بننے جا رہی ہے. اس میں واقعی ممالک کا کردار کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر انڈونیشیا نے 8,000 کے قریب فوجی دستے ہیں بھیجنے کا اعلان کیا ہے. دوسرے جو عرب ممالک ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے پیسہ دیں گے. تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دے رہا ہے, جس کے پاس جو اپنے سیکورٹی کے معاملات میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے جیسے انڈونیشیا نے کیا ہے وہ کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی سوچ لیجیے. یعنی اکانومی تو ہماری اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی بہت بڑے مالیاتی کو سرمایہ کاری غزہ میں کرنا شروع کر دیں. تو پھر ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ایک سیکورٹی فورسز ہی بچتی ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہیں گے. وہ یہ چاہیں گے کہ غزہ میں اگر کل کو کوئی پرماننٹ پیس ہونے جا رہا ہے تو اس میں جو لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ فوج انڈونیشیا کی ہو یا دوسرے ممالک کے لوگ ہوں. تو بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ کیا آفر کر سکتا ہے. کیا ہم وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں یا ہم کیا وہاں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فوجی دستوں کی صورت میں؟ اچھا, اگر فوجی دستوں کی صورت میں پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کے ارینجمنٹ کے تحت پاکستانی فوجی پہلے ہی دنیا کے مختلف حصوں میں کام کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں. اور عام طور پہ پاکستان کی فوج اقوام متحدہ کے ساتھ جب بھی کسی ملک میں گئی ہے تو شہرت اور تعریف ہی کما کر آئی ہے. اگین یہ بہت بڑا سوال ہے کہ غزہ کا فیوچر یعنی بہتر کرنے کے لیے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اس کی تفصیلات ابھی مکمل ہمارے سامنے نہیں آئی, تو آبویسلی ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا. وہ تفصیلات جب سامنے آئیں گی کہ مارکو روبیو کے ساتھ جو تفصیلات طے ہوئی ہیں وہ کیا ہیں, ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ حکومت پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے غزہ کے معاملے میں, تو پھر وہ یعنی ہمارے اچھا. اب لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو جو غیر معمولی حیثیت ملی ہے اس فتح کے بعد جو بھارت کے اوپر ہوئی, اس فتح کے بعد پاکستان یعنی جو انجوائے کر رہا ہے اپنا اسٹیٹس, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. مدد مانگ سکتے ہیں. امریکی حکومت بہت طاقتور حکومت ہوتی ہے, وہ مالیاتی اداروں کو اگر اشارہ کر دے تو ہمارے مشکلات میں کمی آ سکتی ہیں. وہ اگر دوسرے ہمارے جو دوست ہیں, مددگار ہیں امریکی حکومت, ان کو اگر اشارہ کر دے تو وہاں سے بھی پاکستان کو سہولتیں مل سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی کا پیسہ واپس کرنا ہے, ری شیڈیول ہو سکتا ہے وہ. تو اس وقت بنیادی طور پہ پاکستان کو جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو ظاہر ہے یہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو, چلے, اور جو پاکستان کا کردار ہے اس وقت دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا عام آدمی تک اس کا فائدہ پہنچے. وہ کب پہنچے گا ظاہر ہے یہی حکومت کا امتحان ہے, وہی ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک بات ظاہر ہے کہ طے ہے کہ یہ غیر معمولی مقام پاکستان کو جس وقت انجوائے کر رہا ہے وہ دنیا میں امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت کے دوران یہ بہت غیر معمولی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود یورپ کے ممالک جو ہیں, مطلب فرانس ہے, جرمنی ہے, خود یونائٹڈ کنگڈم ہے, وہ اب یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رویے بہت سخت ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, وہ کینیڈا ہو, وہ یورپ ہو.
تو اس طرح کی ایڈمنسٹریشن اگر پاکستان کو اتنی غیر معمولی اہمیت دے رہی ہے تو یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت کا امتحان بھی ہے کہ وہ اس امتحان سے کیسے نکلتی ہے۔ پی ٹی آئی کا معاملہ تو یہ ہے جی کہ وہ اب بیٹھ گئے ٹھنڈے ہو کے، اب 1 مہینے کا وقت سامنے آ گیا ہے، جو ان اے وے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رمضان ہے، رمضان میں کیوں اپنے کارکنوں کو اذیت میں ڈالنا، حکومت کو اذیت میں ڈالنا، اور اپنی لیڈر کی جان کو بھی خطرے میں ڈالنا، کیونکہ یہ تو پی ٹی آئی والے بھی جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی والوں نے کو دباؤ ڈال دیا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے جو اسے کرنی چاہیے۔ وہ بہرحال ایک سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بہرحال ایک بہت بڑی پارٹی کا وجود رکھتے ہیں، بہرحال ان کے چاہنے والے دنیا بھر میں بیٹھے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں ایک احترام کے مستحق ہیں اور حکومت کی ضرورت کو سمجھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود وزیر داخلہ چل رہا اٹھے کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں صحافیوں کو لے کے جاؤں اور میں جا کے دکھاؤں کہ بانی پی ٹی آئی کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، اور یہ بالکل بات ہونی، اگر یہ پہلے کر لیتے یا آج بھی کر لیں تو اس سے بہت سے افواہیں جو ہیں وہ جنم ہی نہ لیتی۔ اب آگے جو نئی جیل بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ اگر شفٹ کرنا ہے بانی پی ٹی آئی کو تو آج بہتر ہے کہ وہ جہاں بھی بانی پی ٹی آئی کو اگر رکھنے کا کسی اور جیل میں ارادہ ہے تو اس کا پہلے سے ہی ایک میڈیا کو دورہ کروا دے، دکھا دیں۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی مفاہمت ہو جائے، کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ وہ بنی گالا عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو شفٹ کر دیا جائے، اور اگر اس طرح کر دیا جائے تو یہ آگے نکلنے کا ایک اچھا راستہ ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ موجودہ نظام، موجودہ حکومت کسی ایسی انڈرسٹینڈنگ میں پہنچ جاتی ہے جس کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا یا کسی اور ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے، اور اس کے بعد اگر ایسا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی پارٹی کو ہدایت کر دیں کہ وہ اگلے الیکشن کا انتظار کر لیں، تو یہ اس طرح کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس طرح کے کسی سمجھوتے کے طریقے میں اگر ملک میں سیاسی بے چینی میں مزید کمی آتی ہے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ تو پی ٹی آئی کو اندازہ ہو گیا کہ ریاست سے انہوں نے لڑکے دیکھ لیا اور انہیں کچھ نہ مل سکا۔ اب یہ ہے کہ ان کے بہت ہی ڈیسپریٹ جو لوگ ہیں وہ ہی رہ گئے ہیں، اور وہ عام طور پہ ملک سے باہر ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے وہ اپیلز کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ان کی ایک معاشی صورتحال سے بھی ہے، کیونکہ جو بھی پینک والا اور اس طرح کا وہ وہموں سے بھرا ہوا، جھوٹ سے بھرا ہوا ویلاگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو اس لحاظ سے ڈالر مل جاتے ہیں۔ تو ماں سوائے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے یوٹیوبر جو ایک فون پہ انقلاب لاتے رہتے ہیں اور دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی ملک میں تو پارٹی جو ہے وہ اب لڑنے کے قابل، سڑک پر لڑنے کے قابل تو نہیں رہ گئی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی جو مسل پاور ہے اس کو، اندازہ انہیں ہو گیا ہوگا، اس بات کو جان لیں کہ حکومت ریاست سے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں، اور وہ طاقت کا استعمال کر کے قبضہ نہیں کر سکتے۔ ایسا پاکستان میں نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی کے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ میری لمیٹیشنز یہ ہیں تو آپ کو آئندہ کے فیصلے کرنے میں آپ عقل سے کام لیتے ہیں، آپ حکمت سے کام لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ دیوار سے بانی پی ٹی آئی نے جس طرح سے اپنی پارٹی کو، یا باقی جس لیڈرشپ نے دیوار سے ٹکریں مروا کے اپنی پارٹی کو خود ہی زخمی کر رکھا ہے، عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور اب موجودہ نظام کے اندر وہ اپنے لیے کوئی سہولت نکالنے کی کوشش کریں، اپنے وقت کا انتظار کریں، وقت گزر جاتا ہے، اپنے وقت کا انتظار کریں اور وہ انہیں ضرور ملے گا۔ اور ان کے جو مخالف ہیں پی ٹی آئی کے، جو اتنے بھی لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ یہ لوگ کبھی غلطی نہیں کریں گے؟ یعنی کیا یعنی یہ جو نظام ہے کیا یہ قیامت تک چلتا رہے گا؟ پاکستان کے ماضی میں کبھی اس طرح ہوا ہے؟ خود بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ بھی 10 سال کے لیے آئی تھی، پھر چل گئی 10 سال۔ تو اس لیے اگر ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ صبر سے انتظار کریں اور اپنے کسی موقع کا انتظار کریں۔ سیاست میں کبھی بھی کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔ اگر یہی جذبات کر کے یہ گالم گلوچ کرتے رہیں گے تو اقتدار تو بڑی دور کی بات ہے، فی الحال تو آزادی بھی دور دور تک ان کے لیے دکھائی نہیں دیتی۔